اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر اللہ ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی، تاجدار مدینہ، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے خاص ہے کہ ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ بہت سارے لوگ عقیدت میں، محبت میں، عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینے کے لیے نہ جانے کن کن چیزوں کو اپناتے ہیں اور برتتے ہیں، جس کا نمونہ آپ نے 12 ربیع الاول کو دیکھا ہوگا۔ ایک نئی عید کے طریقے سے اس دن کو، ربیع الاول کے دن کو، 12 ربیع الاول کے دن کو منایا جانے لگا ہے، جبکہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین نے اور تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ نے کہا 9، کچھ نے کہا 12، کچھ نے کہا 17۔ ربیع الاول کے 4 دنوں کا اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں، لیکن تمام لوگوں کا اتفاق اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ ذرا سوچئے، محبت میں، عقیدت میں ہم وفات کے دن عید منا رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہم سے مراد صرف ہم نہیں ہیں بلکہ علماء کرام، جو لوگ جانتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اختلافی معاملے میں نہ خوشی کا معاملہ ہونا چاہیے، نہ ہی غمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ تھا کہ 12 وفات کا جلوس نکلتا تھا، آج اس کو بدل کر کے عید میلاد النبی کر دیا گیا، جبکہ تاریخ لکھنے والوں نے 4 تاریخ پیدائش کی اور 1 وفات کی لکھی۔ وفات کنفرم ہے، بالکل پکی ہے کہ 12 ربیع الاول کے ہوئی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی، اور اسی دن ہم عید مناتے ہیں۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم اس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس دنیا میں شاید ہی ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کو نہ مانتے ہوں، نام بدل کر کے وہ لوگ عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہے، یہاں پر اختلاف ہے تمام مذاہب کا۔ جن لوگوں نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیا، وہ لوگ مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کو نہیں مانا آخری رسول، وہ کیا ہوئے؟ وہ مشرکین میں سے ہو گئے، کافروں میں سے ہو گئے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ ماہ ربیع الاول جو چل رہا ہے،
یہ رحمت کے مہینے کے طور پہ منانا چاہیے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کو بتانا چاہیے، اس طریقے کے کام ہم کو کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کا ہمیشہ خیر، لوگوں کے لیے ہمیشہ خیر کی بات سوچنا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، کسی کا نقصان نہ پہنچانا، دشمن ہے یا دوست ہم سب سے مسکرا کر کے اور اس کے بھلے کا کام کرنا، یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات ہے جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد یہ پہلو تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسا ہی ہم کو بننا چاہیے۔ آج چونکہ ربیع الاول کا یہ آخری جمعہ ہے، ابھی تک آپ نے جمعے کے خطبے میں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے نبوت تک اور نبوت سے لے کر کے آخری مشن تک دعوتی گفتگو تک سنا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں کوئی دوسرا نبی آ جائے گا، وہ آخری نبی آخری رسول ہے۔ اب یہ پیغام، اب یہ اسلام، یہ امن و شانتی کا مذہب جس کو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کیا اپنی زندگی میں، اور اللہ رب العالمین نے تائید کی کہ یہ دین مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہو گیا۔ مکمل کا مطلب ہے کوئی کمی کوئی خامی نہیں باقی ہے، اب نہ کسی رسول کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اب جو کچھ تم کو ماننا ہے انہی سے ماننا ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنا ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں صحابہ کرام کو نصیحت جب کرتے تو اس میں اکثر باتیں کرتے لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی قد ترکت فیکم امرین، میں تم کو دو چیزوں پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ مطلب یہ عقیدہ تو یہ ہے پہلا کہ میں جا رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ابھی نہیں ملی، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ دیکھیے اس حدیث سے حدیثیں پڑھنا چاہیے، اور پہلے تو عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم کو حدیث عرب کی بھاشا میں سمجھ میں آئے، اللہ کی زبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سمجھ میں آئے۔ اگر نہیں آتی ہے عربی تو کوشش کرنی چاہیے، اردو میں ترجمہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اگر انگریزی آتی ہے تو انگریزی میں پڑھیں، ہندی میں آتی ہے تو ہندی میں پڑھیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن کا صیغہ جو طالب علم ہے جو عربی جانتے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، یہ تاکید کے لیے ہوتا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ما تمسکتم بہما، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حدیث، اور اس میں بھی صحیح احادیث۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحتوں میں یہ نصیحت کی کہ ہم تم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں دو چیزوں پر، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث۔ آپ ذرا دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ قرآن کو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں باعث برکت سمجھ کر کے اس کو رکھ رکھا ہے کہ قرآن ہے تو باعث برکت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب شاید کسی گھر میں ہو، مدارس میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ مطلب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی چاہتے ہو، ان کے احکام کی پابندی چاہتے ہو، سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو تم کو حدیث بھی پڑھنی پڑے گی۔ قرآن و حدیث یہی دو اسلام کو جاننے کے ذرائع ہیں، انہی دو چیزوں سے اسلام جانا جاتا ہے، اور انہی دو پر مسلمانوں کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کو شک کی اور عجیب نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان دو چیزوں پر مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔
ایک ڈاکٹر پروفیسر اسلم صاحب ہیں، قرآن پہ بہت اچھا ان کا عبور ہے. ان کے اکثر بیانات ہم سنتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی تمام چیزوں کو بنایا. تمام کائنات مسلمان ہیں سوائے انسان کے. تمام کائنات مسلمان ہیں. مسلمان فرمانبردار، اطاعت گزار، بات ماننے والی. ہوا کو جب چلنا ہے وہ چلے گی، اللہ کے حکم سے چلے گی. مٹی سے پودے کو کب نکلنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کرتا ہے. وہ کیوں نہیں تم زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم تدبر کرتے ہو؟ ذرا دیکھو یہ آسمان ہم نے کیسے بغیر ستونوں کے بنایا، اس زمین کو ہم نے کیسے ہموار کر دیا. آپ جائیے ذرا اوپر، یہاں سے نکل کر کے آسمان کی طرف جائیے ذرا، اور اوپر سے جا کے دیکھیں دنیا آپ کو گول نظر آئے گی، زمین گول نظر آئے گی. کیسے ہموار رہنے لائق کیسے ہے؟ اگر آپ اوپر دیکھیں تو ایسے جسے گولا گیند کا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس پر گول ہو یا کوئی بھی چیز آپ روک نہیں سکتے ہیں بغیر بیلنس کے. لیکن کیسا یہ انسان چلتا پھرتا ہے، گاڑی موٹر دوڑتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کس طریقے سے زمین ہموار، اس چیز پہ اگر غور کر لے مومن ہو جائے گا، انسان مسلمان ہو جائے گا. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہو. اگر آج ہمارے درمیان گمراہی ہے، ضلالت ہے، لوگ بدعات اور شرک میں ملوث ہیں، دین کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو اس کا سیدھے سیدھے یہ مطلب نکلتا ہے کہ قرآن و حدیث پر لوگ نہیں چلتے ہیں، قرآن و حدیث پر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو لوگ پڑھتے نہیں، قرآن و حدیث پر توجہ ہی نہیں. چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین حضرات. ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم مرد حضرات 24 گھنٹے ہم لوگ کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہماری خاتون جو ہیں وہ 24 گھنٹے اگر اپنے گھر میں ہیں تب بھی وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر کے ٹی وی ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی کے پروگرامز ہیں، ان سب میں بہت بری طریقے سے ملوث ہیں. کسی کے پاس سماج کے، معاشرے کے لیے، اسلام کے لیے، دین حق کے لیے ٹائم نہیں، وقت نہیں، دنیا کمانے میں لگے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو اگر ہم پکڑیں مضبوطی کے ساتھ تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری. اگر میں حوالے دوں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 اور خالی 32 میں اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کے بارے میں کہا گیا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 59 64 69 70 سے 80 اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92 108. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 158. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1 اور 20. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 71. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 سے 54 اور 56. سورہ شورا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 108 110 126 131 150 169 179. سورہ اعراف سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 36 66 71. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 20 21. سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 38 42. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 61. سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 18. سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 31. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 21 33. سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 16 18. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14. سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 13. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 16. سورہ نوح آیت نمبر 3 سورہ نمبر 71. ان تمام مقامات پہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو.
اللہ رب العالمین اگر ایک بار کوئی حکم دے دے تو وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان مقامات میں جو میں نے نوٹ کیے، اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور بھی ہیں، ان کے علاوہ پورا قرآن اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے بھرا ہوا ہے۔ بغیر اس کے کوئی مسلمان نہیں، بغیر اس کے کوئی مومن نہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم رسم و رواج میں، سماج کے دباؤ میں سنتوں کو پامال کرتے ہیں، سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور دنیائی فائدہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ یہ رسم ہمارے یہاں بہت دنوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، جبکہ حدیث رسول کے آنے کے بعد، رسول اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد، رسول اللہ کا فیصلہ مطلب اللہ کا فیصلہ، یہ بالکل بات حتمی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے اس آخری رسول کی بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مانی، میری بات مان لی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اور 32 میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو میرے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ دنیا میں شاید ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کو نہ مانتے ہوں اپنا معبود، لیکن پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، ان کو آخری رسول نہیں مانتے۔ اگر ہم مانتے ہیں تو ہم اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے۔ ہم نے رسول مان لیا صرف زمانی طور پہ، لیکن ہمارے عمل میں، ہمارے ورک میں، ہمارے کرم میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر میرا رسول کسی چیز میں فیصلہ کر دے اور تمہارے دل میں اگر تنگی ہے، آیت نمبر 65 ہے، 59، آیت نمبر 65 ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اللہ رب العالمین بذات خود اپنی قسم کھا رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، اور کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا قسم اپنے آپ کی اللہ رب العالمین کے رہا۔ سوچیے ذرا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو جس کے فیصلے میں، جس کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، رسول اللہ فیصلہ کرتے کسی معاملے میں اور اس کے دل میں اگر تنگی بھی ہے، فیصلہ نہ ماننے کی دور کی بات ہے، فیصلہ اچھا نہ لگنے کی دور کی بات، دل میں اگر کوئی حرج ہے، کوئی کجی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی کہ دل سے نہیں مانا، زبانی طور پہ اقرار کر لیا، دل میں ذرا سا بھی شک رہ گیا اگر کہ یہ معاملہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا پڑ گیا، یا یہ تو دین میں یہ ہے، میں کر یہ رہا تھا ابھی تک، اللہ رب العالمین نے کہا قسم خدا کی مومن نہیں کوئی، اللہ رب العالمین کہ مجھے میری قسم ہے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ ہمارے عمل کیسے بھی ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو کہیں اور ڈھونڈیے گا، مسلمانوں میں اور مومنین میں اپنی گنتی مت کیجیے۔ ہمارا قول فعل ایک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ کہا ہے، سورہ صف میں کہا کہ بہت برا ہوتا ہے یہ شخص جو کہتا ہے اور جو کرتا نہیں ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو ہم کہیں اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہم کہیں کچھ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے 44 سے غالباً اس میں کہا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ میں نے قرآن تمہارے پاس میں ہے، صاف کہا جا رہا ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو تمہارے دین میں ہے وہ تمہاری شخصیت میں نظر آنا چاہیے، جو قرآن و حدیث میں ہے مسلمانوں کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اگر نظر نہیں آئے گا تو گمراہ ہو جاؤ گے، نام کے مسلمان رہو گے۔ آج مسلمان طبقوں میں اس لیے بٹا ہے کہ اپنی منمانی چلا سکے، مسلک اسی لیے لوگوں نے بنائے ہیں تاکہ اپنی منمانی چلا سکے۔ اگر قرآن و حدیث پر چلے تو صرف اسلام باقی رہے گا، نہ کوئی مسلک باقی رہے گا، نہ کوئی اور مذہب باقی رہے گا۔ لوگوں نے جو بنایا ہے وہ اپنی منمانی چلانے کے لیے کہ بھائی آپ فلاں جماعت کے، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ فلاں مسلک کے ہیں، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ آپ تو ان کو مانتے ہیں،
آپ کی جماعت کی بنیاد کسی شخصیت پہ ہے، یہ سارے الزامات صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری عادت میں نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیروی کریں، ہم ان کی بات مانیں۔ اگر تمام جماعتیں اور صرف یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کیا، اختلاف ختم ہو جائے گا، مسلک ختم ہو جائیں گے۔ اختلاف کے معاملے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے انسان مسلمان کہ ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، قرآن و حدیث نہیں پڑھتے ہیں؟ سبھی لوگ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمل بھی کرتے ہیں تو صحابہ کا فہم نہیں ہے، اپنا فہم لے لیا، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی اور اپنی طرف سے ایک رائے بنا لی کہ میری سمجھ میں یہ آیا۔ اب آپ کی سمجھ نہیں اسلام ہے، فہم صحابہ دلیل ہے۔ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ تیسری چیز اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو منہج سلف کی، صحابہ کرام کی پیروی کس میں؟ دین کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں، اور اس کی بھی دلیلیں ہیں۔ سورہ نحل میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، بہت جگہ پر ہے۔ کہا گیا ہے کہ تم مومنین کی سبیل کو چنو، اگر تم مومنوں کے ساتھ میں رہو گے تب تو تم ہدایت پہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں کہا کہ اگر تم ان لوگوں کی طریقے سے، ان لوگوں سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کو ہم مخاطب کریں تو یہاں مسجد کے لوگ جو حاضر ہیں ان کی بات ہوگی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جب قرآن حکیم کی وہ آیت نازل کی تو اس وقت وہ صحابی مراد تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ ایمان لے آتے ہو جیسے یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں تو تم ہدایت والے ہوگے، ورنہ تم ہدایت والے نہیں ہوگے۔ صحابہ کا فہم لے لیجئے، اطاعت رسول پہ چلیے، اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اسلام مکمل ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ آج فروعی مسائل پہ میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، میرا مطلب تو یہ ہے، میں تو فلاں مذہب کا ماننے والا ہوں، میرے اکابر تو اتنے بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں چھوڑ کر کے اگر قرآن و حدیث کی بات کریں تو اختلاف مٹ جائے، سب ختم ہو جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ اور لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے ہمارے مسلک اور منہج اور اپنے اپنے فرقے بنانے کی وجہ سے مسلمانوں کی شبیہ داغدار ہے۔ بڑی فخر سے علماء کرام اور عوام کہتی ہے کہ ہم تو فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں جماعت کے ماننے والے ہیں۔ ذرا پڑھ لیجئے آپ فرقے بنانا کیا ہے قرآن میں، فرقے یا جماعت بنانا کیسا ہے؟ کیا ہم اپنا الگ گروہ کوئی بنا سکتے ہیں؟ ایز اے دین کا کام کرنے کے لیے جماعت بنائی جا سکتی ہے، لیکن مسلک بنانا، فرقے بنانا کلی طور پہ حرام ہے۔ جس طریقے سے شراب سور سب حرام ہے، اسی طریقے سے فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا فخریہ کہتا ہے کہ میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، میں فلاں صاحب کو ماننے والا ہوں، یا میرا گروہ یہ ہے، میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، سمجھ جائیے اس نے شراب پی رکھی ہے، سمجھ جائیے اس نے سور کا گوشت کھا رکھا ہے۔ سیدھی بات، اگر ہمارے اندر بھی یہ بات ہے تو سمجھ لیجیے ہم نے بھی وہ چیزیں کر رکھی۔ سیدھی بات قرآن و حدیث کی، اختلاف ختم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حاکم ہیں ان کی بات مانو، جو تم میں علماء ہیں ان کی بات مانو، تم میں جو قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں ان کی بات مانو، تم میں جو حکومت کرنے والے ہیں ان کی بات مانو۔ لیکن اگر کوئی معاملے میں اختلاف ہو جائے، قرآن و حدیث میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اختلاف ڈھونڈ رہے ہیں وہ اختلاف کو جنم دینے والے، جو لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہے، سمجھ جائیے ان کی شخصیت میں ٹکراؤ ہے، ان سے دین نہیں لینا چاہیے۔ ٹکراؤ کس میں ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا۔ اگر ثابت کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، سمجھ جائیے وہ اسلام نہیں بتا رہا ہے، ایمان نہیں بتا رہا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، وہ بغاوت اور سرکشی کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، ہوگا کس میں؟ علماء میں ہوگا، حاکموں میں ہوگا، حکومتوں میں ہوگا، تو کہاں لے کر کے جانا ہے؟ علماء ایک عالم دوسرے عالم کے پاس نہ لے کر کے جائے، بلکہ کہاں لے جائے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔
سمجھنا بھی وہاں پر ہے، اگر اس میں بھی کوئی سمجھانے والا کچھ اور سمجھا رہا ہے تو پھر اسی کو سمجھنا ہے قرآن و حدیث سے۔ یہ ہے اصل اسلام، اطاعت رسول یہ ہے۔ حدیث رسول آ گئی، چیک ہو گیا کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیجیے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے تابع کرنا، یہی اسلام ہے۔ جو اللہ کہے گا، اس کے رسول اللہ حکم دیں گے، ہم وہ بات مانیں گے۔ کوئی فرقے کی طرف بلائے، کوئی جماعت کی طرف بلائے، کوئی کسی سے بلائے، قرآن و حدیث کی بات ہے، خیر کی بات ہے، لبیک کہیے، ورنہ اس کو اس کے کام پہ لگا رہنے دیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔